الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے سنا ابھی ہم لوگ سورۃ الانعام کی رہنمائیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انعام یہ قرآن مجید کی 7 جو طویل صورتیں ہیں اس میں سے ایک ہے۔ طویل کا مطلب لمبی صورتیں، لیکن کچھ خاص باتیں اور بھی ہیں اس سورہ کے سلسلے میں۔ عموماً مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی تھی، لیکن یہ طویل سورہ بھی مکی زندگی میں آپ پہ نازل ہوئی، اسی لیے یہ سورہ مکی کہلاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اتنی طویل ہونے کے باوجود بھی ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چند چند آیات نازل ہوتی تھی، اور بعد میں اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق انہیں آگے پیچھے لکھا جاتا تھا، تب وہ طویل سورہ ہو جاتی تھی لیکن اس سورہ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ پوری سورہ ایک بار میں نازل ہوئی طویل ہونے کے باوجود۔ اور یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری کی پوری کاتب وحی کو لکھوا دیا تھا۔ اس سورہ کے بارے میں روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس وقت آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے، اور وحی کے نزول کا جو بوجھ ہوتا تھا، جو گراں باری ہوتی تھی، اس سے وہ خود اونٹنی اتنی پریشان تھی کہ یہ ڈر لگ رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ کہیں اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں۔ جس صحابی اور صحابیہ نے دیکھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کا نام آتا ہے، جن کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اصل چیز جو اس سے زیادہ اہم ہے جاننے کی وہ یہ ہے کہ اتنی ساری خصوصیات کے ساتھ یہ سورہ ایک ہی بار میں کیوں نازل کی گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایک چیز اور سمجھنی ہوگی۔ یہ سورہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل نازل ہوئی، یعنی مکے کے اندر جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفت انتہائی شدید ہو گئی تھی، اور اس مخالفت کو برداشت کرنا اب مشکل ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ کرام اور صحابیات ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے۔ ایسے سخت حالات میں اس سورہ کے اندر کچھ رہنمائیاں دی گئی، ایسی رہنمائیاں جن کے بل پر خود حضور کو بھی تسلی حاصل ہو، صحابہ کرام کو بھی حوصلہ اور ہمت ملے، اور جو لوگ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی تنبیہ ہو۔ گرچہ مفسرین نے اس سورہ کا جو مرکزی موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے اصلاح مشرکین، وہ اس تناظر میں طے کیا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں عام طور سے یہود کے سلسلے میں بحث ہے، جو سورہ آل عمران ہے اس میں عام طور سے نصارہ یعنی عیسائیوں کے بارے میں بحث ہے۔ اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ وغیرہ، اس میں عمومی معاشرتی اصلاح کی بحث ہے۔
اس سورہ کے اندر چونکہ یہ مکی ہے، اس میں بیسک نشانہ مشرکین ہیں اور ان کی جو بنیادی خرابی تھی شرک، سب سے زیادہ توجہ اس کی اصلاح پر ہے. اسی لیے اصلاح المشرکین اس کا مرکزی موضوع مفسرین نے لکھا ہے. ایک چیز اور جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کا نام ہے انعام. اب انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوپائے، مویشی. ہم کو اور آپ کو یہ بات نہیں آسانی سے سمجھ میں آتی کہ یہ چوپائے اور مویشی سے کیا لینا دینا. عام طور پہ اگر ہم مطالعہ نہ کریں تو یہ ذہن جائے گا کہ اس میں جانوروں کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہوگا. جیسے ہم کسی کتاب یا کسی مضمون کے سلسلے میں ہیڈنگ دیکھیں جانور تو یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کے بارے میں اتنی کوئی بات ہوگی، حالانکہ اس میں جانوروں کے بارے میں یا انعام کے حوالے سے بہت مختصر سی بات ہے. لیکن اس کے باوجود اس سورے کا نام انعام رکھا گیا ہے، اور جو بات ہے اصل وہی بات بنیاد ہے، اس لیے اس کا نام انعام ہے. بنیاد کیا ہے؟ جو جہاں جانوروں کا تذکرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جانور اتنے ہوتے ہیں، فلاں فلاں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جہاں جانوروں کا تذکرہ ہے وہاں سے اس تناظر میں تذکرہ ہے کہ جانوروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے تھے. کن جانوروں کو کھانا ہے، کس کو نہیں کھانا ہے، جانوروں کی کون سی چیز استعمال کرنی ہے، کون سی چیز استعمال نہیں کرنی ہے، اس کے بارے میں گویا حلال و حرام کا حکم دیا گیا تھا. اور ان مشرکین نے اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی خواہش سے ان احکامات میں تبدیلی کر دی تھی، جس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار تمہیں کس نے دے دیا؟ حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار تو کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. تم نے حلال اور حرام ٹھہرا دیا، اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. تو یہ چیز صریحاً غلط ہے. اللہ کی عبودیت کو تسلیم کرنے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے خلاف ہے. یہ بات اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصلاً یہ لوگ یہ تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کی مستحق ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی دوسرے کو بھی اس کا شریک ٹھہرا لیتے تھے، اس لیے وہ مشرک کہلاتے. اور یہی شریک ٹھہرانا گویا اللہ کی حیثیت کو گرانا تھا، اللہ کے برابر اس کی مخلوق کو درجہ دینا تھا، جس جرم کی وجہ سے یہ انتہائی سنگین اور گھناؤنا جرم بن جاتا تھا. اسی طرح اللہ حلال اور حرام ٹھہرانے کا اختیار رکھتا ہے. اب ہم اور آپ حلال اور حرام ٹھہرانے لگے تو گویا ہم اس کے مقام پہ پہنچ جائیں گے، ہم اللہ کے برابر ہو جائیں گے. تو یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور کوئی اگر اس کا ارتکاب کرے تو وہ بھی انتہائی مجرم ہے. اصلاً ان مشرکین کو، خاص طور سے مکے کے مشرکین، جن کے بارے میں ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کا پورا انحصار جانوروں ہی پہ تھا، غلہ نہیں ہوتا تھا وہاں. کھانے پینے اور زندگی کا انحصار کس چیز پہ تھا؟ پانی اور جانوروں پر. بیچ کر کے ضرورت کی دوسری چیزیں حاصل کرتے تھے، ورنہ اس کا دودھ، اس کا گوشت اور اس کی ساری چیزیں استعمال کرتے تھے. تو ان کے لیے گویا سب سے اہم چیز انعام تھے، اور اس معاملے میں وہ اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے تھے، اپنے آپ کو اس کے برابر ٹھہرا رہے تھے. یہ ان کا جرم تھا. تو اصلاً ان کے اس گھناؤنے جرم کی طرف ان کو توجہ دلانا تھا کہ ایسا کر کے تم گویا انتہائی مجرم بن گئے ہو، تمہاری اس سلسلے میں
اصلاح ضروری ہے. اگر ہمارے سامنے یہ پہلو ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اس سورے کا نام انعام رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اصلاً صرف کی اصلاح مقصود ہے. اب جہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ غور کیجیے، جو سب سے پہلی رہنمائی دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو سب سے پہلی رہنمائی دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن خصوصیات میں دنیا کی کوئی چیز اس کا مد مقابل نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود اگر کسی اور چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک برتر چیز کے برابر ایک کمتر چیز کو کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی قرین انصاف نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ جرم ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کیا؟ تو غور کیجئے، قرآن سب سے پہلی چیز یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے، اسی نے آسمان زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب پیدا کی ہیں. اب یہ پیدا کرنے کی صلاحیت دنیا میں کسی کے اندر ہے؟ چاہے فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ ہم جیسے انسان ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، کوئی بھی خالق بننے کی حیثیت رکھتا ہے؟ خالق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جب وہ خالق نہیں بن سکتا تو خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی رہنمائی جو دی گئی ہے وہ توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، اور جس میں سب سے پہلے صفت خلق کا تذکرہ ہے. دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اس صفت میں دنیا کی کوئی مخلوق اس کی شریک نہیں. جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، زندہ نہیں رکھ سکتا. کوئی ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی مخلوق ہو، کسی میں یہ صلاحیت نہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ کے مد مقابل کیسے بن سکتی ہے. تیسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے رزق. اللہ تعالی رازق ہے. اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پتھر کے اندر بھی پہنچا دیتا ہے، مٹی کے اندر بھی پہنچا دیتا ہے، پانی کے اندر بھی پہنچا دیتا ہے. جو مخلوق جہاں ہے وہاں اس کی رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. اور مخلوق خود محنت کر کے پا سکے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں پا سکے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے. محنت کر کے انسان ناکام ہو جائے، مخلوق ناکام ہو جائے، پھر بھی غیب سے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ کیسے روزی کا انتظام ہو گیا. یہ جو انتظام ہے روزی کا، کیا کائنات کے اندر پائے جانے والی کوئی مخلوق ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. جب نہیں کر سکتی تو پھر کسی مخلوق کو اس کے برابر کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ چوتھی بات جس کی طرف اس سورے کے اندر اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیز پائی جاتی ہے بظاہر لگتا ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے، لیکن ہر چیز پر کنٹرول اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے. جتنا اس نے اس اختیار میں ہمیں گنجائش دے دی اتنا ہی ہم کر پاتے ہیں.
جتنا اس کنٹرول میں اس نے آزادی دے دی اتنا ہی ہم کر پاتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب وہ بریکر لگانا چاہے بریکر لگا دے. ہم کو یہ پاور حاصل نہیں کہ ہم اس پہ کنٹرول کر لیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بارش برسانے کا پورا انتظام چلاتا ہے، اس کا کنٹرول لیے ہوا ہے. کسی کو بھی اس کائنات میں یہ اختیار ہے کہ وہ بارش سے اپنا کنٹرول یا اپنا اختیار چلا دے؟ سمندر کے اندر کوئی بھی چیز ہے اس پہ اللہ کا کنٹرول ہے. حتیٰ کہ ہم اس پر سفر کرتے ہیں اس سے بھی اللہ کا کنٹرول ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم اس پہ کشتی پہ سوار ہو کر کے سفر کر رہے ہیں تو گویا اس پانی پہ تھوڑا بہت ہمارا بھی کنٹرول آ گیا ہے. لیکن جب ہوا مخالف چلتی ہے، جب طوفان اٹھتا ہے، جب بوندر ہوتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے صاف لفظوں میں اشارہ کیا ہے اسی سورہ کے اندر کہ جب تم سمندری یا خشکی کا سفر کرتے ہو اور تاریکیوں میں پھنس جاتے ہو، اب تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، کوئی بچا نہیں سکتا، تو یہ بتاؤ کہ اس وقت تم اپنے ان معبودوں کو یاد کرتے ہو جنہیں شریک ٹھہراتے ہو، یا اس وقت تمہیں خیال آتا ہے صرف اس ذات کا جسے اللہ کہتے ہو اور جس کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہو کہ اسی کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، وہ اگر بچانا چاہے گا تو بچا دے گا ورنہ ہم بچ نہیں سکتے؟ تو یہ جو کنٹرول کا پاور ہے یہ جب کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی کیسے اللہ کا مد مقابل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو ان اللہ کی صفات پر ذرا بھی اگر کوئی غور کرے، ذرا بھی اگر اس کی باریکی میں اتر کر کے سمجھنے کی کوشش کرے تو فوراً اس کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے کہ ہم جس کو بھی معبود بناتے ہیں، جس کے سامنے بھی ماتھا ٹیکتے ہیں، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. بڑے بڑے لوگ جب سر میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، جب مکہ فتح ہوا تو بھاگ کھڑا ہوا، ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کی طرف سے میرے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، اس لیے پوری زندگی تو حضور کی مخالفت میں گزری تھی. سوچا کہ عرب کے اندر رہوں گا تو پکڑا ہی جاؤں گا، عرب سے باہر کا رخ کیا، کشتی پہ سوار ہو کر کے دوسرے ملک جانے کے لیے. اور جب کشتی بیچ سمندر میں پھنسی تو اس وقت وہی خیال، وہی احساس کہ اب یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. تو فوراً پھر وہ یاد آیا جو اس سورہ کے اندر ہے، یا اللہ کے رسول جو سمجھاتے تھے کہ کنٹرول اور اختیار تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی بچا سکتا ہے، وہی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو ماتھا ٹھنکا، عقل کے دریچے کھلے اور پھر وہ وہاں سے واپس آیا اور ایمان لے آیا. یہ ہے پہلی رہنمائی جو اس وقت کے شرکیہ ماحول میں اور انتہائی سخت حالات میں واضح لفظوں میں اس سورے کے اندر فراہم کی گئی. ہم اور آپ آج بھی کہہ رہے ہیں بڑے سخت حالات ہیں، اور کس کی طرف سے ہمارے لیے سخت حالات ہیں؟ انہی لوگوں کی طرف سے جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہے. ان کے ذہن کے دریچوں کو کھولنے کے لیے بھی ہمیں توحید کی دو ٹوک تعلیم، توحید کا دو ٹوک پیغام
اور توحید کے واضح دلائل پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے پہلی رہنمائی جو اس سورہ کے اندر دی گئی ہے۔ رہنمائیاں اس سورہ کے اندر بہت ساری ہیں، ظاہر ہے چند منٹوں میں وہ سب سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ جہاں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ توحید کو دو ٹوک انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، وہیں یہ بھی رہنمائی دی گئی ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کے بارے میں فوراً بددل نہیں ہو جانا ہے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالوں سے دعوت دے رہے تھے، ان کی طرف سے مخالفت شدید ہوتی جا رہی تھی اور اہل ایمان پریشان ہو رہے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، تم ہی سرخرو ہوگے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے نہ ہم سرخرو ہو رہے ہیں، ایک طرح سے پریشانی کی کیفیت۔ ایسے میں یہاں یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے اس سورہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو بگڑے لوگ ہیں جہاں ان کے سدھار کے لیے رسول بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے یا کسی کو کھڑا کرتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک مرتبہ پہنچایا اور وہ فوراً مان جائے، اور اگر نعوذ باللہ نہیں مانتا ہے تو فوراً اس پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ انبیاء کی پوری تاریخ پڑھ ڈالو، جتنے انبیاء آئے سب کا مذاق اڑایا گیا، سب کو جھٹلایا گیا، سب کی مخالفت کی گئی، لیکن جب حد ہو گئی، موقع اور چانس جتنا دیا جانا تھا وہ پورا ہو گیا، تب جا کر کے عذاب نازل ہوا، یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں۔ تو اگر اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ وہ مخالفت میں شدید ہیں تو یہ شدت، یہ مہلت اصلاً ان کو ایک آخری حد تک گنجائش دینے کے لیے ہے، ورنہ کل کو یہ کہتے کہ ہم کو تھوڑا بھی موقع سنبھلنے کا نہیں دیا گیا، جیسے ہم اور آپ خود کہتے ہم سے اور آپ سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے اور سامنے والا فوراً معاملہ کرے تو ہم کو بھی یہ احساس ستاتا ہے کہ ہم کو بھی سنبھلنے کا موقع دیا جانا چاہیے، لیکن ایک بار درگزر کر دیا جائے، دو بار درگزر کر دیا جائے، تین بار درگزر کر دیا جائے، بار بار درگزر کیا جائے، اس کے بعد اگر سزا دی جائے تو خود ہمارا منہ بند ہوتا ہے کہ کتنی بار آخر معاف کیا جائے گا، غلطی تو ہماری ہی ہے، پھر ہم نہیں کچھ بولتے۔ اصلاً اس احساس تک لانے کے لیے جس کو اصطلاح میں اتمام حجت کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ مہلت دی جاتی ہے، وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ مہلت دی جاتی ہے تاکہ کچھ بھی عذر کرنے کا موقع اور چانس نہ رہے۔ تو یہ دوسری رہنمائی ہے کہ تمہیں اس مہلت دینے سے، یہ گنجائش فراہم کرنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو پچھلے انبیاء کی کتنے قصے ہیں، کتنے واقعات ہیں، ان کو پڑھ ڈالو، تم کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور خاص طور سے جس کو تم اپنا سب سے بڑا سمجھتے ہو ان کی مثال دیجیے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا مثال دی گئی؟ کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا، چاہے بت توڑ کر کے، چاہے رات کے اندھیرے میں چاند ستاروں کے مٹ جانے کا احساس دلا کر کے کہ ان کو تم پوچھتے ہو یہ مٹ جانے والے، یہ کیسے پوجنے کے لائق ہو سکتے ہیں،
یا اور جتنے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہر موقع پر وہ جھٹلاتے رہے، ایمان نہیں لاتے رہے، لیکن پھر بھی کتنا موقع دیا گیا ان کو۔ اب یہ بات دونوں کے لیے تھی، حضور کے لیے بھی تھی، اس لیے کہ حضور بھی بنو اسماعیل میں سے تھے اور اسی مشن کے علم بردار تھے کہ جس طرح وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھتے رہے، ویسے ہی تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور مشرکین کے لیے بھی تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ میرے بڑے جد امجد ابراہیم ہیں، لیکن ان کا طریقہ تو تمہارے طریقے سے الگ تھا۔ اگر دعویٰ وہی ہے تو تم کو پھر اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ وہ تو حنیف تھے، حنیف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھے، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جبکہ تم شرک میں مبتلا ہو تو خود تمہیں اپنے دامن میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ جس ابراہیم کی آل اولاد کہتے ہو اور جس کی پیروی کا دم بھرتے ہو، اس کو کتنا تم فالو کر رہے ہو، کتنا تم اس کے مطابق چل رہے ہو۔ اگر نہیں چل رہے ہو تو گویا تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو یہ دوسری رہنمائی ہے جو فراہم کی گئی ہے اس سورے کے اندر۔ اسی ذیل میں ایک تیسری چیز اور بھی بتائی گئی ہے کہ جب دعوت کا کام کیا جا رہا ہو، ہے نا، تو اس دعوت کے کام میں بہت سارے نازک مراحل آتے ہیں۔ ان نازک مراحل میں حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ چیزیں تو اس میں بہت ساری بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک بات جو بہت حساس ہوتی ہے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ ایک نازک حساس مسئلہ ہے۔ ضد میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگے تو تمہیں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہم یہ تو مقابلہ کر کے بتائیں گے کہ جن کو تم خدا کہتے ہو، جن کو ہم خدا کہتے ہیں، ہے نا، ہمارے خدا کے مقابلے میں تمہارے خدا کے اندر کمزوری کیا کیا ہے، نقص یا خامی کیا کیا ہے۔ یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ لیکن دوسرا انداز یہ ہے کہ جن کو تم معبود کہتے ہو، ہے نا، نعوذ باللہ وہ تو حوث کا غلام تھا، نعوذ باللہ وہ تو عیاش تھا، اس لیے کہ اس کے لکھن بھی دکھائے دیتے ہیں کرشنا اور رام کے حوالے سے۔ تو اب اس طرح سے اگر ہم تبصرہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ اسی کو اٹھ کر کے وہ اچھل جائیں گے اور پھر اصل بات پہ توجہ نہیں دیں گے۔ تو ہم کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ ہمیں برا بھلا نہیں کہنا ہے، ہم کو کچھ اصولی پیمانوں پر تول کر کے بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو تیسری رہنمائی دی گئی ہے وہ یہ۔ چوتھی رہنمائی جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جب کہ تم دعوت کا کام کر رہے ہو، تبلیغ کا کام کر رہے ہو، تو اس میں بنیادی نقطہ تو توحید کا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اصول ہیں سماج اور معاشرے کے، کچھ اخلاقیات ہیں جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، تمہیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ اصول اور وہ اخلاقیات سب کے یہاں مسلم ہیں، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کی طرف بھی اس سورے کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ پہلے تو کہا گیا کہ بیسک اصول تو وہی ہے سب، کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو،
اس کے بعد کچھ اصول اخلاقیات کے یا سماجی اصلاح کے بتائے گئے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا ہے؟ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یتیموں کے ساتھ ان کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کرنا، ان کا مال ہڑپ نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل کو قائم کرنا۔ اب یہ بتائیے کہ اس معاملے میں دنیا کے اندر کسی کا بھی کوئی اختلاف ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہر آدمی تسلیم کرتا ہے۔ اس بات میں کسی کا اختلاف ہے کہ عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے؟ کسی کا اختلاف نہیں۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جن کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، ان کا خاص حق بنتا ہے۔ اسی طرح اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ناپ تول کرنے میں، لین دین میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اس طرح کے جو عام مسلم اصول ہیں اخلاقیات کے دائرے کے، ہم کو اور آپ کو اپنے دعوت کے کام میں ان اصولوں کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان سارے اصول کو بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی اصول کو وہ فالو نہیں کرتے، نام نہاد دکھاوے کے لیے بزنس کے نقطۂ نظر سے کر لیں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ آ جائے گا بھول جائیں گے، نظر انداز کر دیں گے، جو چاہیں گے ہر چیز کو جائز ٹھہرا لیں گے۔ تو یہ ایک چوتھی رہنمائی ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ جو مسلم اصول ہیں، جو مسلم اخلاقیات ہیں، ان کو بھی ہمارے دعوت کا جز ہونا چاہیے، ہمارے دعوت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے آگے ایک بات کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں تو اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے، اس کی طرف شوق دلانے کے لیے، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان چیزوں کی اہمیت، ان چیزوں کی فضیلت، ان چیزوں سے حاصل ہونے والا فائدہ، ان چیزوں کے اثرات، ان چیزوں پر ملنے والے ثواب، ہر چیز کو پیش کرنا چاہیے۔ اسی سورہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایک بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیک کام کر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر 10 گنا ثواب دیتا ہے، 10 گنا اجر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 10 گنا اجر دیتا ہے۔ اور اگر کسی غلط چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کو کر ڈالتا ہے تو اس پر 10 گنا عذاب نہیں دیتا، جتنی بڑی غلطی کی ہے اتنا ہی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب اچھا کام کرنے پہ 10 گنا اور غلط کرنے پر اتنا ہی، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے، اور اس کے ذریعے بھی تو اچھا کرنے پہ رغبت ملے گی، شوق بڑھے گا، توجہ بڑھے گی۔ تو ہم کو اور آپ کو جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس میں ترغیب کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 10 گنا کے ذریعے ترغیب دی ہے اور احادیث سے تو ہم کو 700 گنا تک کا اشارہ ملتا ہے، قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، جہاں انفاق کا تذکرہ کیا گیا وہاں یہ ہے کہ تم ایک دانہ ڈالتے ہو، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہو تو 700 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، لیکن یہاں پر 10 گنا کا اشارہ ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اجاگر کریں تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ تو 5ویں رہنمائی جو اس سے ملتی ہے وہ یہ۔ 6ٹھی بات جس کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے شروع میں بھی، آپ اس کو ذہن میں رکھیے
کیا ہے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار ہر کس و ناکس کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حلال و حرام کی تمیز کی صلاحیت ہی نہیں ہر ایک کو۔ کیا چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی اور کیا چیز نقصان پہنچائے گی، ہم اور آپ تجربے سے تھوڑا بہت جانتے ہیں، پورا نہیں جانتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ تجربے سے تھوڑا بہت جانتے، پورا نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالی کا علم وسیع ہے، محیط ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اگر اس نے حلال ٹھہرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، آنکھ بند کر کے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی چیز کو اس نے حرام ٹھہرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا لاکھ کہے فائدہ زیادہ ہے لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے، ہمیں ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے۔ آج نہیں کل سمجھ میں آ جائے گا، آج نہیں کل سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے۔ آپ غور کیجئے، کسی بھی چیز پر، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، ہم اور آپ تجربے سے جان رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کتے کے جھوٹے سے بچو اور 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ دھلو، بعض روایات میں 7 ہے، بعض میں 11 ہے۔ ہر چیز کو تو ہم ایک بار دھل کے سمجھتے ہیں کہ پاک ہو گیا، لیکن کتے کا جھوٹا ایک بار دھلنے سے پاک نہیں ہوتا۔ ہماری ذہن اور ہمارا عقل تو یہی کہتا تھا کہ ایک بار میں پاک ہو جانا چاہیے۔ انسان کو بھی جتنا نالج تھا اسے یہی سمجھتا تھا کہ ویسا ہی ہونا چاہیے، لیکن تجربہ کرتے کرتے اب سائنسدانوں نے اعتراف کیا ہے کہ نہیں، جو زہر اس کے لعاب کا لگتا ہے وہ بغیر 7 بار یا 11 بار صاف کیے صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کتے کا جھوٹا کیا ہوا برتن لامحالہ اتنی مرتبہ صاف کیا جائے تبھی استعمال کیا جائے۔ اب بتائیے، تو ہم اور آپ اگر کسی چیز کے بارے میں تجربے سے طے کریں گے تو ٹھوکر کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کا علم وسیع ہے، کشادہ ہے، اس نے اگر 2 2 4 کی طرح ہمیں حکم دے دیا ہے تو وہاں یقیناً وہی درست ہے اور ہم گویا فائدے ہی میں رہیں گے اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ عقل مندی کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کے پاس یہ اختیار نہیں چھوڑا ہے کہ وہ تو نفس کا غلام ہے، اس کو اگر اختیار دے دیا جائے تو وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کرے گا۔ جہاں لذت نظر آئے گی وہاں وہ اس کا رسیہ ہو جائے گا، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ غلط ہے، نقصان دہ ہے۔ کون نہیں جانتا شراب نقصان دہ ہے؟ کون نہیں جانتا تمباکو نقصان دہ ہے؟ لیکن لذت کی لت ایسی پڑی ہے کہ جانتے بوجھتے بھی سب تمباکو بھی استعمال کرتے ہیں، شراب بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا اپنے طور پر صحیح فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس یہ اختیار نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ 7ویں رہنمائی ہے جو اس سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ ایک اور پہلو کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ جب رسول آتے ہیں وہ توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک کے نقصانات سمجھاتے ہیں، تو سب سے پہلے مخالفت کون کرتا ہے؟ کوئی بچہ، کوئی جاہل،
کوئی عام آدمی نہیں. جو سماج کا کریم ہوتا ہے، جو بڑے کہلاتے ہیں، جو سماج میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جو سماج کو لیڈ کرتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے مخالفت نہیں کی اور جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں جان ہے تو وہ چیز چھا جائے گی، اور اس کے چھانے کی وجہ سے ہماری حیثیت مجروح ہوگی. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہماری لیڈرشپ گئی تو ہمارے آمدنی کے بہت سارے ذرائع بھی جائیں گے، ہماری عزت و وقار بھی خاک میں ملے گی. اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں. اب اس مخالفت کی وجہ سے کبھی کبھی عام لوگ یا جاہل لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہ جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں سماج کے، یا سماج کے جو خواص ہوتے ہیں، لیڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہی اصل میں بچ کی گاٹھ ہوتے ہیں، خرابی کی بنیاد اور خرابی کی جڑ ہوتے ہیں. انہی کی وجہ سے سماج فساد کی راہ پہ جاتا ہے، بگاڑ کی راہ پہ جاتا ہے. یہ اگر سدھر جائیں تو سب سدھر جائیں، اور یہ اگر بگڑے رہیں تو سب کو بگاڑ دیں. اور ان کے اندر بگاڑ آتا ہے ان کے خوشحالی، ان کے دولت، ان کے کبر و غرور کی بنیاد پر. یہاں جو رہنمائی اصل دی گئی ہے کہ رسول جب آتے ہیں اور اس طرح کے لوگ مخالفت سے اتر آتے ہیں تو اصل میں دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ مخالفت کر کون رہا ہے. دیکھنے کی چیز یہ نہیں، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کس چیز کی مخالفت کی جا رہی ہے. خود بذات خود وہ چیز کیسی ہے، اچھی ہے یا خراب ہے، نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، ہمارے کام آنے والی ہے یا ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے. اگر ایسا ہو کہ مارکیٹ میں ایک نئی چیز آئی ہے اور اس نئی چیز کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، جبکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی فائدہ مند ہے. تو آپ فیصلہ کس بنیاد سے کریں گے؟ کیا لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر یا آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پر؟ آپ لوگوں کے کہنے پہ نہیں جاتے، آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے، جو پسند آ رہا ہے، اس بنیاد پر. مارکیٹ میں جب آپ خریدنے کے لیے کوئی بھی چیز جاتے ہیں تو جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہزار تعریفیں کرتے ہیں، ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں، لمبی تعریفیں گناتے ہیں، لیکن آپ کیا جس کی سب سے زیادہ تعریف کر دے وہی لے لیتے ہیں؟ یا آپ اپنے طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز میرے لیے مناسب ہے، میرے ذوق کے مطابق ہے، میرے پسند کے مطابق ہے، مجھ کو صحیح فٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے اصل پیمانہ کہ ہم اپنی ضرورت کے لحاظ سے جج کریں کہ وہ چیز کیسی ہے. اگر یہ اصول، یہ طریقہ اپنائیں تو ہم خطرات سے بچ سکتے ہیں. تو یہاں یہ چیز کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے نا کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے تو اس طرح سے رد عمل سامنے آتا ہے
اور اس رد عمل میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بدھی کو استعمال کرتے ہیں. جو لوگوں کے کہنے پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو یہ ایک رہنمائی ہے سب لوگوں کے لیے. ایک اور رہنمائی ہے جو اس سورہ کے اندر دی گئی. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہے کیا؟ کیا ہے؟ جیسے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، وہاں ہم سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں. ویسے ہی یہ دنیا بھی ہمارے عیش کرنے کے لیے ہے. کس لیے؟ ہے تو ویسے ہی جیسے گھر میں ہر چیز ہوتی ہے ویسے دنیا میں ہے. پانی ہے، ہوا ہے، رنگ برنگے پھول ہیں، پھل ہیں، چڑیے ہیں، جانور ہیں، سب سے ہم کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے. ہم مزے لے لے کے کھاتے ہیں، سب ہمارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کیوں؟ یہاں یہ بتایا گیا یہ دنیا میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ اصلاً تم کو دیا گیا ہے برتنے کے لیے، اور تم ہو زمین میں اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب. کیسے ان چیزوں کو برتنا ہے اس برتنے میں اصلاً تمہارا امتحان ہے. اور یہ زمین کیا ہے؟ دار الامتحان ہے. اگر اس کائنات اور اس زمین کی یہ حیثیت ہمارے سامنے واضح ہو تو اس کائنات میں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ہم خوب سمجھ سکتے ہیں. اسی لحاظ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا سب ہو جائے گا. جیسے ایک امتحان دینے والے طالب علم کا ہوتا ہے، سب سیٹ ہو جاتا ہے کیسے کیا کرنا ہے. لیکن اب جس کو امتحان ہی نہ دینا ہو اس کا رنگ ڈھنگ بالکل الگ ہوگا. جس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ امتحان دینا ہے اس کا رنگ ڈھنگ بالکل الگ ہوگا. ویسے ہی اس کائنات کے بارے میں ایک مومن کا رنگ ڈھنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ ہے، تو اب اس کے رنگ ڈھنگ الگ ہوں گے. لیکن ایک مشرک اور کافر کا رنگ ڈھنگ یہ ہوتا ہے کہ بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے خوب مزے لے لو، اس کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ جو انسانی ذہن سازی ہے کہ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا جائے اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی ہے کہ دنیا کو صرف مزہ لوٹنے کی جگہ کی شکل میں نہ دیکھا جائے، لطف اٹھانے کی چیز نہیں ہے، متاع نہیں ہے، بلکہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان ہے. ورنہ اگر متاع سمجھا اس کو صرف لطف اٹھانے کی چیز سمجھا، صرف مزہ اٹھانے کی چیز سمجھا تو وہ دھوکہ ہو جائے گا. اسی لیے متاع الغرور کہا جاتا ہے. تو یہ ایک رہنمائی یہ بھی اس سورہ کے اندر دی گئی ہے. اس کے بعد جو چیز خاص طور سے سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی کچھ قوموں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی روشنی میں جو مکے کے مشرکین تھے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو لچھن جو انداز تمہارے ہیں رسول کے مقابلے میں، ویسے ہی لچھن اور ویسے ہی انداز فلاں قوم کے تھے، فلاں قوم کے تھے، فلاں قوم کے تھے. ان سب کا انجام کیا ہوا؟ ان سب قوموں نے اپنے وقت کے رسول کے خلاف چال چلی تھی، سازشیں کی تھی، ان کو قتل کرنے کی بھی، ان کو مارنے کی بھی، ان کو ملک سے نکالنے کی بھی، ان کو بھگانے کی بھی.
جب جس کو جیسا چانس ملتا تھا، جیسا کہ آج کل تم لوگ کر رہے ہو. میں نے شروع میں بتایا کہ یہ مکے کی زندگی کی آخری ادوار کی سورہ ہے نا. اس وقت حضور کے خلاف اور صحابہ کے خلاف کیا چل رہا تھا؟ یہی چل رہا تھا کہ وہ اتنا پریشان کرنا چاہتے تھے کہ یا تو وہ باز آ جائیں یا پھر مکہ چھوڑ کے چلے جائیں. اور جب یہ بھی ممکن نہیں نظر آیا تب گویا قتل کرنے کے در پہ ہونے لگے تھے. جب آپ کو اجازت دے دی گئی کہ ہجرت کرو، بس وہ قتل کرنے سے در پہ ہونے کے مرحلے سے پہلے تک جو کچھ بھی تھا وہ سب گویا اس وقت تک مشرکین کر چکے تھے. اب وہ آخری مرحلہ تھا ہے نا کہ یا تو وقت کا رسول ہجرت کرے اور ان پر کیا ہو، عذاب آ جائے. اب عذاب کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب بھیج دے، دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہجرت کر کے رسول دوسرے مقام پہ جاتا ہے، قوت مجتمع کر کے پھر ان سے مقابلہ کرتا ہے اور ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. حضور کے ساتھ یہ سنت پوری ہوئی. حضور کے ساتھ کیا ہوئی؟ یہ سنت پوری ہوئی. تو گویا ان کو تنبیہ دی گئی کہ ان سابقہ قوموں اور سابقہ رسولوں کے احوال سے تم نصیحت حاصل کرو، ورنہ اب جس حد کو تم پہنچ گئے ہو اس کے بعد تمہارے لیے اب آگے مہلت نہیں رہے گی. اب تمہارے لیے چارہ یہی ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ کا آخری فیصلہ کیا؟ اللہ کا آخری فیصلہ آ جائے گا اور پھر تمہارے اوپر وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. تو فیصلہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. اچانک عذاب آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کیا کڑک بجلی کی کڑک پیدا ہو جائے، جیسے جیسے پچھلے قوموں پر عذاب آئے، یا بیٹھے بیٹھے ہی تم پر موت طاری ہو جائے، یا تم کو الٹ دیا جائے. جو بھی شکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی شکل اللہ تعالیٰ اپنا سکتا ہے، یا پھر مقابلہ کر کے تم کو نیست و نابود کر دیا جائے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے سنبھلنے کا چانس ہے اگر تم سنبھل جاؤ. تو یہ بیان گویا اپنے اندر جہاں ان کے لیے ایک طرح کی دھمکی تھی، ویسے ہی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے لیے کیا تھا، اس کے اندر ایک تسلی بھی تھی کہ اب مصیبت کا وقت ختم ہونے والا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے والی ہے یا فیصلہ آنے والا ہے. تو یہ کچھ چند بنیادی رہنمائیاں تھیں جو ہم کو اور آپ کو اس سورہ کے اندر دی گئی تاکہ اس کی روشنی میں ہم اور آپ آج کے احوال میں اپنا لائے عمل طے کر سکیں. میں نے بیچ بیچ میں بھی اشارہ بھی کیا ہے، لیکن دو باتوں کی طرف اشارہ اور کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اہل حق کے خلاف چال چلنے کا تعلق ہے، چال ہمیشہ چلا گیا ہے، آج بھی چلا جا رہا ہے. اس کا جواب دینے کی تدبیر کرنا جیسے اللہ کے رسولوں کو اور صحابہ کرام پہ لازم تھا، ہم پر بھی لازم ہے. لیکن ان تدبیروں ہی پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنی تدبیر کرتا ہے، اس کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ہم کو اور آپ کو اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہے. یہ بھی اس کے اندر رہنمائی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا وہ آخری فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہم کو اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں کہ ہاں دعوت کا کام پورا ہو گیا، تبلیغ کا کام پورا ہو گیا، سمجھانے بجھانے کا کام پورا ہو گیا. نہ رسول کو اس وقت روکا گیا تھا، نہ صحابہ کرام کو اس وقت روکا گیا تھا، بلکہ اس سورہ کے نازل ہونے تک اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام بھی اور رسول بھی اپنا کام کرتے رہے. عذاب کے نازل ہونے تک ہر نبی اپنا کام کرتا رہتا تھا. بس وہ وقت آ گیا تو گویا کام پورا ہو گیا ہے نا. لیکن جب تک کہ وہ وقت نہیں آیا، وہ فیصلہ نہیں آیا، اس وقت تک کام کرتے رہنا ہے.
تو ہم کو اور آپ کو کبھی احساس ستاتا ہے کہ کب تک ہم نہیں طے کرنے والے ہیں، وہ اللہ طے کرنے والا ہے. اس لیے ہم کو ہر قیمت پر گویا اپنے مشن پہ لگے رہنا ہے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 5-7 منٹ سوال کے لیے ہے، کوئی اگر سوال کرنا چاہے.